اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، علم القرآن کورس کے اس لیسن 11 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بغیر کسی مقدمے کے آج کا جو درس ہے اس میں جو عربک گرامر کے حوالے سے جو نقطہ ہے اس پر اپنی گفتگو کو شروع کریں۔ آج کا جو نقطہ ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹینسز سے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں۔ تو آئے دیکھیں کہ عربک کے اندر جو وربس ہوتے ہیں، یعنی جو افعال ہوتے ہیں، یہ کتنے ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے ٹائپس آف افعال ان عربک، ٹائپس آف افعال ان عربک، کہ جس کے درمیان ہم ٹینس کے بارے میں، ٹینسز پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے بارے میں بھی ہماری گفتگو یہاں پر آ جائے گی۔ عربک میں، عربی زبان میں جو افعال ہے، جو وربس ہے، جو کسی ایکشن کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ پہلا ٹائپ ہے ماضی، میں بھی ایکسپلین کروں گا ہر ایک کا میننگ۔ دوسرا ٹائپ ہے مضارع، سے کہا جاتا ہے مضارع، یہ خاص اصطلاح ہے، اس کو میمورائز کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ عربی گرامر کی ایک اصطلاح ہے، اسے ہم اگر ریممبر کریں تو بہتر ہے۔ اور تیسرا ٹائپ ہے امر۔ تو دیکھیں 3 اگر یہ ٹائپ کے ورڈز کو ہم ریکگنائز کر پائے، انہیں پہچان پائے، تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ 1 2 3 ماضی، مضارع، آئے ایک ایک کر دیکھیں کہ ان کا میننگ کیا ہے۔ ماضی یعنی بہت ایزی، پاسٹ ٹینس۔ ماضی یعنی پاسٹ، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ماضی میں وہ کام اس نے انجام دیا، یعنی پاسٹ میں۔ تو ایک ٹائپ کے ورڈز عربک میں ہے افعال، وربس کی یہاں بات ہو رہی ہے، کیونکہ وربس اور ایکشنز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ ماضی میں کیا، ویلا ناؤن کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ عباد یعنی بندے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر۔ لیکن کوئی ایکشن انجام ہو، اس نے خلق کیا، خالقہ، یہ ماضی میں۔ تو ایک ٹائپ یا ایک صیغہ یا ایک ٹائپ آف ورڈز عربک میں ہے جنہیں کہا جائے گا ماضی۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ کام پاسٹ میں انجام ہوا، یا یہ حالت پاسٹ میں موجود تھی۔ کیونکہ اس کی طرف خاص توجہ رکھے کہ ورب یا کسی کام کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے یا کسی حالت کے بارے میں۔ مثلا فرحہ، یہ ایک لفظ ہے، یعنی وہ خوش ہوا، اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا، لیکن یہ حالت، یہ سٹیٹ اس کے اندر آ گئی۔ فرحہ یہ ایک عربک کا لفظ ہے جو ایک حالت اور ایک سٹیٹ کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ضربہ یعنی اس نے مارا، یہ ایک ایکشن کو بیان کرتا ہے۔ تو ماضی کا صیغہ، ماضی کا ورڈ عربک میں وہ ہوگا جہاں پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 2 ایگزامپلس ہے۔ خلقہ یعنی اس نے خلق کیا یا بنایا، یہ پاسٹ ٹینس۔ یا ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ٹینس آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک ٹائپ آف وربس جو عربک میں موجود۔ دوسرا جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے مضارع۔ مضارع کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ میں مضارع کو لکھوں گا پریزنٹ اور فیوچر ٹینس۔ عربک کے اندر پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے 2 الگ الگ ورڈز نہیں ہوتے۔ مضارع کا جو لفظ ہوگا، کہ میں ایگزامپل ابھی دوں گا، مضارع کا لفظ کیا کرے گا؟ ایک چیز کو زمان حال میں ہونے والے کسی کام یا حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیں مضارع کا اوریجنل میننگ پریزنٹ ٹینس ہے۔ جہاں پر بھی آپ یہ مضارع کا صیغہ اور یہ مضارع والا ورڈ دیکھیں گے، اس کا میننگ کیا ہے؟ کہ یہ کام یا یہ حالت پریزنٹ ٹینس میں، حال میں انجام ہوئی ہے۔ لیکن یہ اسی کو کبھی کبھی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، یعنی
یہی ورڈ فیوچر ٹینس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. کچھ لینگویجز میں ان ٹینسز کو الگ کیا جاتا ہے, جس طرح ہم اردو میں کرتے ہیں. میں مثال دوں, یہاں پر جو مثال ہے, نعبدو کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں, یہ کیا بن گیا؟ پریزنٹ بن گیا. تو نعبدو کا مطلب کہ جو مضارع کا صیغہ ہے, مضارع ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس, ہم عبادت کرتے ہیں. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں فیوچر کے بارے میں تو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہم عبادت کریں گے. دیکھیں, اردو میں کرتے ہیں پریزنٹ ٹینس ہے, کیا پاسٹ ٹینس ہے, ہم نے عبادت کی پاسٹ ٹینس, ہم عبادت کرتے ہیں پریزنٹ, ہم عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن عربک میں دو ہی ورڈ ہے. کیا؟ عبادہ, اس نے عبادت کی. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کریں گے کے لیے بھی یہی ورڈ ہے نعبدو. آپ کے ذہن میں شاید سوال آئے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کا جو رول ہے وہ سمپل ہے کہ فرسٹ رول یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ مضارع کا صیغہ آئے گا وہ پریزنٹ ٹینس ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ اس سینٹینس کے اندر ایسا کوئی نقطہ ہوگا جس سے کلیئر ہو جائے گا کہ اس سینٹینس میں نعبدو کا مطلب فیوچر ہے. میں ایگزامپل دوں. عربک میں ٹمورو, کل, یعنی جو ایک دن بعد میں آنے والا ہے, اس کو کہا جاتا ہے غد. غد. تو اگر میں کہوں نعبدو غدن, نعبدو غدن, اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم عبادت کرتے ہیں کل. اس کا تو کوئی میننگ نہیں بنے گا. تو ہمیں کیسے اس کا میننگ کرنا پڑے گا؟ ہم عبادت کریں گے کل. کیوں؟ کیونکہ یہ غد کا لفظ آ گیا, یہ ہمارے لیے کلیریفائی کرتا ہے کہ نعبدو اس جملے میں فیوچر ٹینس ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ فیوچر اور پریزنٹ ٹینس کے لیے عربک میں ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے. مثال دیکھیں, یشا یعنی وہ چاہتا ہے. تو یشا جہاں پر بھی آپ دیکھیں اس کا میننگ پریزنٹ ٹینس ہے, لیکن ممکن ہے یشا آپ فیوچر کے لیے بھی یوز کریں, یعنی وہ چاہے گا فیوچر میں. انگلش میں بھی اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ he wishes, he will wish. نعبدو, we worship. نعبدو, we will worship. تو دیکھیں یہ will آ جاتا ہے فیوچر ٹینس کو بیان کرنے. تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ٹینس کے حوالے سے عربک میں دو ہی ورڈز موجود ہیں, ماضی یعنی پاسٹ, اور مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر, دونوں ایک ہی اس سے یوز ہیں. اور تھرڈ ٹائپ آف ورڈ جو ان پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر سے ہٹ کرے وہ ہے امر. امر کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی کلیئر ہے, امر یعنی کمانڈ. لیکن اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ صیغہ کسی حکم یا درخواست جیسے دعا کو بیان کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیں, امر یعنی کمانڈ. مثال دیکھیں, اعبد یعنی کمانڈ دی جا رہی ہے, تم عبادت کرو. اکتبو, تم لکھو. لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. یہ ایک دعا ہے جو ماہ رمضان میں ہر رات اس کے پڑھنے کی تاکید ہے کہ اللہم, اے خدا, ارزق, ارزق یہ کمانڈ ہے, یعنی تو مجھے رزق دے. لیکن خدا کے بارے میں کیا ہم کہیں گے کہ ہم نعوذ باللہ خدا کو کمانڈ کر رہے ہیں؟ نہ, یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ امر کا صیغہ ہے, لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے درخواست. کیوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا انسان چھوٹے کو کوئی چیز کہتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کمانڈ اور دستور. لیکن کوئی چھوٹا انسان کسی بڑے سے کوئی چیز کہتا ہے, اسے کمانڈ کرتا ہے, تو اسے کہا جاتا ہے درخواست یا ریکویسٹ. تو امر تھرڈ ٹائپ آف ورڈ ہے عربک میں, جس کا میننگ ہے حکم کرنا, دستور دینا یا درخواست کرنا. تو یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا یہ عربک گرامر کا نقطہ ختم ہوتا ہے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور اس 11ویں درس میں جو آیات ہے اس میں سے منتخب سلیکٹڈ آیات کا ترجمہ ہم انجام دیں. پہلی آیت, اور یہ آیت ہے اس مبارک مہینے سے متعلق, تو اس کا میں ترجمہ پورا آپ کے لیے انجام دے رہا. سٹیپ نمبر 1 ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے, اس کے انڈیویجول ورڈز میں جو کام
آلریڈی آپ کے لیے کیا جا چکا ہے. آئے اسٹیپ 2 کو شروع کریں جہاں پر ہم آ کر اس کا میننگ ورڈ بائی ورڈ لکھیں گے. اسٹیپ 2. شہر. شہر کا مطلب سٹی نہیں ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں شہر, لیکن عربک میں شہر کا مطلب کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. شہر کیا ہے؟ شہر یعنی مہینہ. رمضان, رمضان. الذی جو, یہاں پہ ایک الذی غلطی سے آ گیا, یہ تھا انزلہ. انزلہ, میں اس کو کریکٹ کر دو, انزلہ. جو یا جس, الذی یعنی جو یا جس. انزلہ, اسے نازل کیا گیا. دیکھیں یہ پیسو ہے. انزلہ, اس نے نازل کیا. انزلہ, اسے نازل کیا گیا. فی, میں. ہی, اس یا اس کی. قرآن, قرآن. ہدا یعنی ہدایت. لی, لیے. ناس, لوگ. وبینات, اور واضح دلیلیں. من الہدا, یہ دو ورڈز ہیں. من یعنی سے, ہدا یعنی ہدایت. دیکھیں ابھی جوڑنے کی کوشش نہ کرے, پہلے صرف ورڈز کا میننگ اور ترجمہ آپ لکھ لیں. آئے اب سٹیپ نمبر 3, جو معمولاً سب سے ڈیفیکلٹ سٹیپ ہوتا ہے, جہاں پر ہمیں ان ورڈز کو جوڑ کے گروپس میں ڈالنا ہے اور جملہ بنانا ہے. تو آئے اس کام کو. شہر رمضان, شہر رمضان, رمضان کا مہینہ. دیکھیں کا کو میں نے اضافہ کیا. شہر رمضان, رمضان کا مہینہ. کیا ہے یہ مہینہ؟ الذی انزل, کون سا مہینہ ہے یہ؟ جس, جس, اس نازل کیا گیا. دیکھیں جس اور اس آئے گا تو آپ اس کو کٹ کر دیں گے. کیا ہوگا؟ اس کو کٹ کر دیں گے. شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, جس نازل کیا گیا اس میں, فی ہی. دیکھیں جس نازل کیا گیا اس میں, کس چیز کو؟ قرآن کو. دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیئرفلی ترجمہ کرنا. شہر رمضان, رمضان کا مہینہ. الذی انزل فیہ, الذی انزل فیہ, جس میں نازل کیا گیا اس میں, یعنی اس مہینے میں. جس میں نازل کیا گیا اس میں. تو میں اس میں کو تکرار نہیں کروں گا, بس لکھوں گا جس میں, تاکہ ایزی ہو جائے. دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہیں پر جس اور اس یہ ساتھ میں آ جائے, آپ اس کو کراس آؤٹ کر لیں, بس وہ ایک ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں, جس میں. جس میں نازل کیا گیا کسے؟ قرآن کو, ایک کو. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس. قرآن کیا ہے؟ جو کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى ہے, اور واضح دلیلیں ہے ہدایت سے, ہدایت میں سے. جو ہدایت اللہ کی ہے اس میں سے واضح دلیلیں اس قرآن میں پائی جاتی ہے. خدا کی ہدایت بہت وسیع ہے. خدا کے ہدایت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. قرآن میں واضح ترین, سب سے کلیئر ہدایت کے نسخے اور راہ حل موجود ہے. آئے میں پورا ترجمہ اس کا آپ کے لیے لکھوں. یہ وہ آیت ہے جو ماہ رمضان کے بارے میں ہے, تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ترجمہ ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں. شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, جس میں, دیکھیں الذی انزل فیہ, دیکھیں فیہ تھا اس میں, جس اس میں کو ملا کے میں نے بنا دیا جس میں. جس میں نازل کیا گیا قرآن کو, جو کیا ہے؟ جو ہدایت ہے لوگوں
کے لیے. اور کیا ہے؟ اور واضح دلیلیں ہے ہدایت کی یا ہدایت میں سے. ہدایت کی واضح دلیلیں قرآن میں موجود. تو یہ رہا ہمارا پہلی آیت جسے ہمیں ترجمہ کیا. دوسری آیت اس کو میں تیزی سے ترجمہ کروں. کیوں؟ کیونکہ وقت میرے پاس ہمیشہ کم ہوتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ ترجمہ میں کر سکوں آپ کے لیے میں انجام دے دوں. تو تیزی سے اسے کروں. وَهَذَا اور ہذا یہ کتاب انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کی یا اس کو مبارکن جو مبارک ہے فاتبعو اس لیے ف کا معنی کیا تھا اس لیے یا پھر دیکھیں اتبعو یہاں پہ زیر آیا ہے تو یہ کیا ہے یہ کمانڈ ہے اور تم سب فالو کرو پیروی کرو اس کو یا اس کی واتقو اور تقوی اختیار کرو لعل شاید کم تم سب ترحمون تم سب پر رحمت ہو. دیکھیں ترحمون تم سب پر رحمت ہو. اس کو جوڑے وَهَذَا کتابٌ اور یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو مبارک بنا کر. دیکھیں وَهَذَا کتابٌ اور یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو مبارکن جو مبارک کتاب ہے. اس لیے اتبعوہ اس لیے تم سب اس کو فالو کرو. اس کتاب کو فالو کرنا ہے. یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے صرف ختم قرآن کے لیے نہیں ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہے. واتقوا اور تقوی اختیار کرو لعلکم شاید تم سب پر رحمت نازل شاید تم سب پر رحمت نازل ہو. دیکھیں تم سب دو بار آیا ہے تو ہم ایک ہی بار کہیں گے لعلکم شاید تم سب پر رحمت نازل ہو کہ اگر انسان کتاب کی پیروی کرے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. تو یہ رہی ہماری دوسری آیت جس کا ترجمہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھائے اور دیکھیں کہ کون سی اور آیت ہم ترجمہ کریں گے. تیسری جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان اور ایزی ہے تو میں تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کے لیے یہاں پہ بیان کروں. انا دیکھیں یہ دو لفظ ہے انا یعنی یقیناً ہم انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو قرآن عربی لعلکم شاید تم سب تعقلون تم سب سمجھو. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ آیت ہے. انا انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو اس وحی کو. یہ جو وحی الہی رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. انا انزلناہ خدا نے نازل کی. خدا بیان کر رہا ہے ہم نے نازل کیا اس وحی کو کس فارم میں قرآن عربی قرآن کے فارمیٹ میں. یہ جو عظیم وحی الہی ہے ڈیوائن میسج ہے یہ کس شکل میں کس فارمیٹ میں ہمارے سامنے آیا ہے قرآن عربی یہ عربی کتاب. کیوں اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا؟ یہ بہت اہم میسج ہے ہمارے لیے. لعلکم تعقلون شاید تم سب اسے سمجھو. عزیزو یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. حتیٰ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عربی سیکھ لیں اور بس یہاں پر ہمارا
رابطہ قرآن سے کٹ ہو جائے. ہمیں اپنا رابطہ قرآن سے اپ گریڈ کرنا ہوگا. بہت افسوس کی بات ہوگی کہ ایک مسلمان جوان ہو جو قرآن کو تلاوت بھی نہیں کر سکتا, اس کے اسکرپٹ کو پڑھ بھی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا نقصان اور لاس اور خسارت ہے. پہلا مرحلہ قرآن سے رابطہ کا یہ ہے کہ آپ اسکرپٹ پڑھنا سیکھیں, قرآن ریڈنگ سیکھیں. اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے میننگ کو, اس کو ترجمے کے ذریعے سمجھیں. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس طرح کے کورس کے ذریعے اس کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ تعقلون, ہم قرآنی آیات کے بارے میں غور و فکر کریں. اور اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کو ہم قرآنی بنائیں, قرآن کو عمل میں لے کر آئیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کو کامیابی حاصل ہو. اس کے بعد کی جو آیت ہے, آیت نمبر 4, یہ آیت نمبر 4 بڑی آیت ہے. اس کا کامل ترجمہ میں یہاں پر انشاءاللہ آپ کے لیے انجام دے رہا ہوں. لمبی آیت ہے تو خاص توجہ چاہتا ہوں. سٹیپ 1 انجام ہو چکا ہے, سٹیپ 2 پر آ جائے. الف لام را کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, یہ حروف مقطعہ ہے. یہ کچھ سیکرٹ ہے قرآن کے اندر جس کا علم ہمیں نہیں ہے. تو میں کتابن سے کتاب انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو, الیکا تمہاری طرف. یہ 2 ورڈ ہے, دیکھیں الا اور ک. الا یعنی طرف, ک یعنی تمہاری طرف. لیے, کس لیے. تخرج, تم نکالو, کسے نکالو, لوگوں کو. کہاں سے, تاریکیوں سے. دیکھیں کتنا ایزیلی بن رہا ہے. الا, کس طرف لے جاؤ, تاریکیوں سے نور کی طرف. بے, کس چیز کے ساتھ یہ کام ہوگا, اذن, اجازت. رب, پروردگار. ہم, ان سب کا. الا, طرف. صراط, راستہ یا صحیح ترجمہ سیدھا راستہ. عزیز یعنی وہ ذات جو غالب ہے. حمید یعنی وہ ذات جس کی تعریف ہے, ایسی ذات جس کی تعریف ہے. تو دیکھیں لمبی آیت ہے لیکن آسانی سے ترجمہ ہوگا. کتاب انزلناہ, کتاب انزلناہ. یہ کتاب, میں یہ کو ایڈ کر دوں, یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا. یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا. الیکا, تمہاری طرف نازل کیا. کیوں؟ لتخرج الناس, اس لیے کہ, لیے کس لیے نازل, اس لیے. تو میں یہاں اس کو ہے, اس لیے کہ تم نکالو لوگوں کو. کہاں سے؟ من الظلمات الی النور, تاریکیوں سے نور کی طرف نکالو. لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, ان سب کے. دیکھیں الٹا ہمیں کرنا ہے یہاں, بیکورڈ. ان سب کے پروردگار کی اجازت کے ساتھ. دیکھیں ہدایت خدا کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہاں ہدایت کی بات ہو رہی ہے, تاریکیوں سے نور کی طرف لانے کی بات ہو رہی ہے. یہ کام ہے جو رسول کو انجام دینا ہے, انبیاء کو انجام دینا, لیکن خدا کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہوتا. کہاں لے کر جانا ہے یہ نور؟ کیا ہے؟ الی صراط العزیز الحمید. یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے اس غالب ذات کا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے. اس غالب ذات کا تمام تعریفیں اس کے لیے. کیونکہ وقت کم ہے, میں پورا ترجمہ نہیں لکھ رہا ہوں, میں بس پورا سینٹنس آپ کے لیے بیان کر دوں. الف لام را, یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا اس کو تمہاری طرف, اس لیے کہ تم نکالو لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف, ان کے پروردگار کی اجازت کے ساتھ. غالب اور ایسی ذات جس کے لیے تمام تعریفیں ہے, اس کے سیدھے راستے کی طرف. صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے جو عزیز اور
حمید ہے. یہ دو خدا کی صفتیں یہاں پہ آئی. یہ رہا ہمارا نیکسٹ آیت. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے. میں تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کے لیے انجام دوں. الحمد، آپ بتائیں بھول نہیں گئے آپ میننگ حمد کا؟ حمد کا میننگ ہے تعریف. لیے، اللہ اللہ، الذی جو یا جس نے، انزلہ اس نے، نازل کیا، علی پر، عبد بندہ، ہی اس کا، کتاب. دیکھیں کتنی آسان یہ آیت ہے. میں ابھی جوڑتا ہوں تو آپ کے لیے. الحمدللہ، حمد ہے، تعریف ہے اللہ کے لیے. کون ہے یہ اللہ؟ الذی انزل، جس نے، اس نے نازل کیا. دیکھیں یہ جس نے اور اس نے ساتھ میں آ گیا، اس نے کو آپ کٹ کر دیں. جس نے، اس نے نازل کیا، ریپیٹ کی ضرورت نہیں. تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے نازل کیا، علی عبدہ، اس کے بندے پر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے ہیں. دیکھیں قرآن میں تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اس کے بندے پر. کس چیز کو؟ کتاب کو. کتاب یعنی قرآن. تو یہ رہا ترجمہ. اس کے بعد کی آیت ہے، اس کا میں کامل آپ کے لیے ترجمہ انجام دے دوں تاکہ آسان ہو جائے. سٹیپ نمبر 1 ہو چکا ہے، سٹیپ نمبر 2 کو میں انجام دے رہا ہوں. اور کذالک یعنی اس طرح، اس طرح، in this manner، in this manner، اس طرح. اور اس طرح انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیکا، تمہاری طرف. کس چیز کو نازل کیا؟ کتاب کو. پھر یا اس لیے، اس لیے، الذین جو لوگ، آتینا ہم نے دیا. دیکھیں آتینا نہ بھولے، یہ ڈیفیکلٹ ہے. آتینا اخذنا، جو لوگ ہم نے دیا ان سب کو کیا؟ کتاب. وہ لوگ کیا کرتے؟ یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. بھی، اس درس میں بی کا کیا معنی ہے؟ پر، اس پر. دیکھیں یا بی علا کے معنی میں آ گیا. علا کا معنی تھا پر یا اوپر، یہاں پہ بی کا معنی علا کا معنی بن گیا. دیکھیں بی کے کتنے میننگس ہیں، یہ آپ کو پریشان کرے گا، اس پر آپ خاص اپنی توجہ رکھیے گا. آئے اس کو جوڑے اور سٹیپ 3 کو ہم انجام دیں. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح. کس طرح؟ جو گزشتہ آیات ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح خدا نے قرآن کو انجام نازل کیا ہے، تو یہاں پہ بس اس کا خلاصہ بیان کر. اور اس طرح انزلنا الیک، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، کتاب کو. ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو. پھر الذین آتیناہم، پھر جو لوگ ہم نے دیا ان سب کو، یعنی جن لوگوں کو ہم نے دیا. دیکھیں کیسے بنے گا، جو لوگ ہم نے دیا ان سب کو. دیکھیں یہ سیم ہے، یہ الذین وہی ہم ہے. الذین آتیناہم، جو لوگ ہم نے دیا ان سب کو، یعنی جن لوگوں کو دیا کیا؟ کتاب کو. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بہ، وہ سب ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر. یعنی جب کسی قوم کو کتاب دی جائے، الہی کتاب، اور ہمیں یہ کتاب دی جا چکی ہے، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، عقیدہ ہو قرآن میں جو حقائق ہے اس پر ہمارا، اور اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں. ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اس طرح ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو. پھر جو لوگ، یا بہتر ہے سر، پھر جنہیں ہم نے دیا
किताब को, यहाँ पे मैं इजाफा करूं, वो सब ईमान लाते हैं उस पर यानी किताब। ठीक है, तर्जुमा हमारा यहाँ पे बन गया, कामिल हो गया। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2 और आयत हमारे पास है, मैं तेजी से तर्जुमा करूं ताकि ये गिला या शिकवा ना हो कि बहुत सारी आयत का तर्जुमा नहीं हो रहा, हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो मैं तेजी से अंजाम दूं। इन्ना यकीनन, ना हमने, देखिए ये इन्ना प्लस ना, अंजलना हमने नाजिल किया, हु उसको, फी में, लैल रात, कद्र फैसला, वमा और, देखिए ये वमा अदरा का है, और इसको मैं साथ में तर्जुमा, और तुम्हें क्या मालूम। माँ, देखिए माँ का क्या मीनिंग है, क्या। देखिए माँ के 3 मीनिंग्स है, जो कुछ, माफिस समावात, जो कुछ भी आसमानों में, माँ यानी नो, माँ काना इब्राहिम, इब्राहिम नहीं थे, ये 3rd मीनिंग है। माँ लैलतुल कद्र, क्या है रात फैसला। देखिए ये वो सूरह कद्र की आयत है जो जिसका हम तर्जुमा कर रहे हैं, बहुत इजी। इन्ना अंजलनाहु, यकीनन हमने 2 बार हमने हम रिपीट नहीं करेंगे, यकीनन हमने नाजिल किया उसको, किसकी तरफ रेफर हो रहा है, कुरान को, फी लैलतिल कद्र, फैसलों की रात में, ये खास रात है। वमा अदराका, और तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें कौन समझाएगा, मा लैलतुल कद्र, मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र क्या है। देखिए ये मा क्वेश्चन के लिए है, क्या, लेकिन हम क्या को यूज करते हैं ताज्जुब के लिए। हम कहते हैं उर्दू में, तुम्हें क्या मालूम कि मैंने कितनी जहमत की है, तुम्हें क्या मालूम कि कितना मजा आया। ये क्वेश्चन है, लेकिन ताज्जुब के लिए हम एक एक्सप्रेशन के लिए, हम सरप्राइज के लिए इसे यूज करते हैं। तो देखिए ये वमा अदराका, तुम्हें क्या मालूम, मा लैलतुल कद्र, कि ये रात कौन सी रात है। और आखिरी हमारी जो आयत है वो है आयत नंबर 8, उसका मैं तर्जुमा यहाँ पे आपके सामने पेश हूं। मा खलकना, कौन बताएगा ये मा कौन सा है, ये मा नेगेटिव वाला है, यानी नहीं। खलकना हमने बनाया, समावात यानी आसमानों, देखिए प्लूरल है, और जमीन, और माँ, देखिए ये दूसरा माँ यानी जो कुछ, बैन दरमियान, देखिए ये वर्ड आज हमने नया सीखा है, बैन यानी दरमियान। हुमा क्या था, 2 चीजों के लिए, ये डुएल है, तस्निया है, उन 2, इल्ला सिवाय, बी यहां मीने साथ, हक, कि इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो तवज्जो चाहूंगा, मैं इसका तर्जुमा भी लिख दूंगा। मा खलकना समावाति वल अर्द, मैं हिस्सों में तर्जुमा करूं, मा खलकना, हमने नहीं बनाया, किस चीज को, अस्समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ भी दरमियान है इन 2 के, हुमा यानी इन 2 के यानी आसमान और जमीन, हमने नहीं बनाया आसमानों को और जमीन को, और जो कुछ भी इन 2 के बीच है, सिवाय हक के साथ, हक के ऊपर, चाहे तो आप यहां बा का रखते हैं, हक के ऊपर, यानी ये कायनात का जो निजाम है वो हक के दारो मदार है, इसके अंदर कोई बातिल, कोई यूजलेस, कोई चीज जिसकी कोई हिकमत ना हो मौजूद नहीं है। हर चीज का वजूद हक है, यानी जरूरी है, उसके पीछे हिकमत है, रीजन है, उसका गोल है। तो मैं इसका तर्जुमा लिख लूं, नहीं बनाया हमने आसमानों और जमीन को, और मा बैनहुमा, और जो कुछ उन 2 के दरमियान है,
یعنی آسمان و زمین. ہم نے نہیں بنایا سوائے حق پر یا حق کے ساتھ. حق پر ہر چیز اس نظام میں حق ہے. اس کائنات میں اور اللہ کے نظام میں کوئی باطل ممکن نہیں ہے. میں نے تمام آیات کا ترجمہ آپ کے لیے انجام دیا. تھوڑا وقت لگا ہمیں، لیکن ہم اس کام کو ضرور انجام دیں. ترجمہ کرنے کی اسکل ہم خود پریکٹس کریں اور سیکھیں. اور اسی طرح یہ ہمارا لیسن نمبر 11 یہاں پر ختم ہوتا ہے. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ کہ مسلسل آپ اس کورس میں ہمارے ساتھ آتے رہیں گے. انشاءاللہ لیسن نمبر 12 میں آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.